بالکل آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جی ہم اپنے لیکچر کی طرف. اس دن ہم نے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ رہ رہی ہیں ان کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آگے لیکچر 2 کی طرف اور 3 کی طرف. اور آج آپ کی 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی، یعنی آپ کے 2 لیکچر ہوں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم نے سلیبس کور کرنا ہے. اور یہی ڈائریکشن ہے ہمیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے یہ سپٹمبر کے اوائل یعنی مڈ ستمبر تک شاید آپ کے امتحان شروع ہو جائیں ٹرمینل کے، تو اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا آپ کے لیکچر پورے کرنے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے آج 2 کلاسیں لینی ہیں. تو اس دن جو ہمارا رہ رہا تھا نا جو لیکچر، اس میں نے آپ کو وہ ادوار یعنی وہ مراحل یعنی قادیانی فتنہ جو ہے منزل با منزل یہ کس طرح آپ نے ارتقاء کی طرف بڑھا. تو میں نے آپ کو پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا یہ 3 مراحل کے بارے میں بتایا تھا. یہ شاید آپ نے ذہن میں رکھا ہو. یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی ہاں جی، قادیانی فتنہ منزل با منزل. تو اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ. تو گویا یہ ایک تاریخی ترتیب جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو پہلا مرحلہ نا، اس مرحلے میں مرزا غلام احمد قادیانی محض ایک مبلغ اسلام اور غیر مسلم حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرنے والے مناظر تھے. ان کو کا اصرار تھا کہ ان کے عقائد تمام مسائل میں وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں. یعنی ابتدائی طور پہ پہلے مرحلے پہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اپنے مقاصد سے یعنی لوگوں کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ وہ سارا جو فیوچر کا پلان یا منصوبہ تھا اس کے مطابق ابتدائی طور پہ انہوں نے وہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی. اگرچہ ان کی تحریروں میں طرح طرح کے مخفی دعوے دیکھ کر مسلمان کھٹکتے تھے، مگر مرزا صاحب اپنے اقوال کی توجیہات کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے. ابو مغلوانا ہے. پھر دسمبر 1888 میں انہوں نے بیعت کے لیے اشتہار دیا اور 1899 یعنی 1889 کے آغاز سے بیعت لینی شروع کی. اس وقت انہوں نے صرف مجدد وقت اور معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور مسیح سے اس بنا پر اپنی مماثلت ظاہر کی کہ جس فروتنی اور مسکینی کی حالت میں وہ تھے اسی حالت میں مرزا صاحب بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اس زمانہ میں عام مسلمان مرزا صاحب سے متعلق اچھے خیالات رکھتے تھے، البتہ یہ دیکھ کر کھٹکتے تھے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام اولیاء امت سے افضل سمجھتے ہیں. یعنی آہستہ آہستہ دیکھیں نا وہ لوگوں کے اذہان سازی کس طرح سے ہو رہی ہے. تو پھر اسی طرح سے 1891 میں انہوں نے مسیح کی موت کا اعلان اور خود مسیح موعود اور مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، جس سے مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی. اچھا، اس دور کے آغاز میں مرزا صاحب خود لکھتے ہیں کہ پھر میں تقریباً 12 برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مد سے مسیح موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا. جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے. تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے. دوسری جگہ پھر ان کا دعویٰ ہے یعنی وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ کہ خدا نے براہین احمدیہ، یہ ان کی کتاب ہے مرزا غلام احمد یہ قادیانی کی، کہ اگرچہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر کیونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی
یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کے ظاہر پر عمل کرنا نہ چاہا، بلکہ اس وحی کی تعویل اور اپنا اعتقاد وہی رکھا، یعنی اس وحی کی تعویل اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا، اور اسی کو براہین انبیاء میں شائع کیا، لیکن بعد میں اس کے بارے میں بارش کی طرح نازل ہوئی، یعنی بعد میں اس کے بارے میں بارش کی طرح، یعنی تسلسل کے ساتھ پھر کہ جس طرح بارش برستی ہے تو اسے انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے گویا کہ یہ جو ہے نا، میں نے اپنی گویا کہ اس یعنی مسیح موعود کا اعلان میں نے کرنا ہے، تو اس بارے میں بارش کی طرح وہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے تو ہی ہے، یعنی بارش جس طرح برستی ہے اس طرح میں اپنے آپ کو اس بات سے روک نہیں سکا، اس لیے کہ یہ حقیقت ہے جس حقیقت کو میں نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 1900 میں میرا صاحب کے خاص مریدوں نے ان کو صاف صاف نبی کہنا شروع کیا اور ان کو وہی حیثیت دینی شروع کر دی جو قرآن کی روح سے انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ میرا صاحب کبھی ان کے اس قول کی تصدیق و تائید کرتے تھے اور کبھی نبوت کے الفاظ کی توجیہ یعنی کبھی تصدیق کرتے تھے، کبھی توجیحات۔ اچھا جی، کبھی جزوی نبی محدث وغیرہ کے الفاظ سے کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو نبوت کے دعوے پر ایمان لانے میں تامل برتے کہ بھائی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح سے کیا، گویا کہ لوگ ابھی سے طریقے سے ان کے مائنڈ سے واقف نہیں ہوئے، لیکن جب یہ دیکھیں نا ابتدا اس کو کہا جاتا ہے مذہبی چھیڑ چھاڑ، کہ اس طرح کی باتیں کر کے گویا کہ لوگ اندر سے گویا کہ دیکھیں نا وہ یعنی شک و شبہ کا اظہار کر بھی رہے کو، یعنی جو ہے نا شک کو زبان کے اوپر لانے سے ابھی ابتدائی طور پہ گریزاں تھے۔ تو اس دور میں 7 اگست 1900 کو مرزا صاحب کے ایک مرید خاص مولوی عبدالکریم صاحب نے خود مرزا صاحب کی موجودگی میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا، جس میں انہوں نے احمدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسیح موعود کو ہر ایک امر میں حکم نہیں ٹھہراؤ گے، یعنی ان کا ہر ایک حکم ہے، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوامر و نواہی کے جو فرمان گرامی ہے اس کی اطاعت لازم ہے ایک مسلمان، یہ اسی طرح کی گویا کہ اپنے بارے میں اس کے جو مرید خاص تھا جس کا نام ابھی میں نے لیا مولوی عبدالکریم، تو اس نے یہ اعلان کیا تو اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جیسا صحابہ کبار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو تم بھی ایک گنا غیر آمدیوں کی طرح اللہ کے رسولوں میں تفریق پیدا کرنے والے ہو گئے، یعنی جو غیر احمدی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تو گویا کہ وہ بھی اسی طرح سے تفریق کرنے والے۔ اچھا، مرزا صاحب نے جمعہ کے بعد ان الفاظ میں اس کی توثیق کی، یعنی جو بات اس نے کہی تھی وہ خطبہ دیا تھا کس نے، مولوی عبدالکریم سیالکوٹی نے، اور توثیق کی کہ یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا، یعنی کس نے بیان کیا، مرزا قادیانی توثیق کرتا ہے اس خطبے کی جو مولوی عبدالکریم سیالکوٹی نے دیا تھا کہ بالکل میرا مذہب یہی ہے، یعنی جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا جی، ابتدائی طور پہ تو پھر مرزا صاحب خود نبوت کے صریح دعوے سے مجتنب رہے، یعنی ابتدائی صورت کیا تھی کہ دعوی نبوت سے مجتنب رہے، یعنی یہ بات چھپا کے رکھی کہ اگلا ہمارا پروگرام کیا ہے، اور اس حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود کے بقول اس زمانہ میں مرزا صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت مسیح پر جزوی فضیلت حاصل ہے، اور آپ کو جو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت۔ آگے پھر یعنی اس طرح کے کمنٹس، تو آگے جا کے پھر 1901 یعنی سن 1901 میں مرزا صاحب نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا صاف صاف اعلان کیا اور
اپنی اکثر تحریروں میں اس نبوت اور رسالت کو ناقص، جزوی اور محدثیت وغیرہ الفاظ سے محدود کرنا ترک کر دیا. یہ پہلے جو بات چھپا کے رکھی تھی اب آہستہ آہستہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں، ظاہر لا رہے ہیں. اچھا، اس حوالے سے یہ جو ہے نا ایک کتاب منکرین خلافت کا انجام میں یعنی اس کے متعلق یہ تصریح کی گئی کہ پہلے بعض تحریرات میں حضرت اقدس یعنی مرزا صاحب نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا اور لکھا کہ آپ نبی نہیں بلکہ محدث ہیں. لیکن 1901 کے بعد کی تحریرات میں آپ نے اپنی نبوت کو نہ جزئی قرار دیا، نہ ناقص، نہ محدثیت والی نبوت، بلکہ صاف الفاظ میں اپنے آپ کو نبی لکھتے ہیں. اچھا، اسی طرح 1901 ہی میں اپنے عقیدے کی تبدیلی کرتے ہوئے ایک درمیانی عرصہ یعنی ایک جو اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے 1900 اور 1901، اچھا جو دونوں خیالات کے درمیان یعنی ایک حد فاصل ہے، 1901 سے پہلے یعنی 1901 پہ جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا وہ چیزیں آپ انہوں نے منسوخ ڈکلیئر کی اور پھر یہ چند حجتیں پکڑنا شروع کی یعنی حجت پکڑنا شروع کی. اور اسی طریقے سے 1904 میں مرزا صاحب نے من جملہ دعووں کے یعنی جو ان کے دعوے تھے ان میں سے چند ایک دعوے یہ بھی کیے کہ وہ کرشن جی مہاراج یعنی کرشن ہے، یعنی ایک تو ہے نا پھر یعنی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ہندو ہیں ان کو بھی جو ہے نا اپنا گرویدہ بنانے کے لیے اس طرح کی بات کی. تو اس طرح ان مختلف مراحل میں مرزا صاحب نے ان مسائل کے متعلق جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان یعنی نزاع کا باعث بنے اور یعنی اس طرح کے متفرق بیانات دیے اور ان کی جماعت کا یہ موقف کیا رہا ہے، ان کو پھر ہم آگے جا کے زیر بحث لاتے ہیں کہ جو دعوے کیے پھر اس کے ساتھ ساتھ فتوے جاری کیے، پھر دعووں کی تفصیلات کیا ہیں، یہ اب ہم اس طرف آتے ہیں. یہ ہے نا یہ جو آپ کا لیکچر ہے اس کے جو ہے نا آخری یعنی مرحلے کے بعد مرزا قادیانی کے دعووں کی تفصیلات ہم اس طرف آتے ہیں. یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس والے سے جو دعوے کیے اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مثلا سلیمان فارسی ہونے کا دعویٰ کیا، علی حسن حسین، اور یہ میں نے شاید کسی ایک لیکچر میں جب ہم یہ اسلام کا یا یہ خاص طور پہ میں آپ کو سلیبس نوٹ کروا رہا تھا یہ فرسٹ سیمسٹر کے آغاز میں یعنی شروعات میں نے جو آپ کو ریکمینڈیڈ بکس نوٹ کرائیں یہ متعلقہ کہ ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں فرسٹ سیمسٹر میں، سیکنڈ سیمسٹر میں جا کے یہ پڑھنی ہے. تو اس مرحلے پہ شاید میں نے یا کہیں اور کسی مرحلے پہ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو ٹاپک ہے خاص طور پہ یہ قادیانیت سے متعلقہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے دل و دماغ پہ بھی گراں گزریں گی اور مجھے بھی بہت گراں گزرتی ہیں. مثلا یہ کہ یہاں پہ جب ہم ریفرنس دیتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کی وہ تفصیلات بتاتے ہیں تو اس میں ایسی چیزیں کہ جو ہم یعنی ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ کبار کے بارے میں، خاندان نبوت کے بارے میں جو کچھ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس کی جب ڈیٹیل تو یہ یعنی زبان سے اس طرح کی غلیظ بات نکالنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی. لیکن یہ ہے کہ انفارمیشن کے طور پہ اور آپ کے سلیبس میں یہ چیز شامل ہے، بڑی جو ہے نا دل کے اوپر پتھر رکھ کے جبر کر کے بات نکالنا پڑتی ہے زبان سے. تو بہرحال یہ پھر دیکھ لیں کہ سلمان فارسی ہونے کا دعویٰ کس انداز میں کیا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی مرزا صاحب لکھتے ہیں خدا نے مجھ سے کہا، غور سے سنیں، یعنی اے برتوں والے مرزا، اے برتوں والے تم سلمان اور مجھ سے سلیمان فارسی ہونے کا دعویٰ جب کیا تو یہ کمنٹس ہیں. اسی طریقے سے علی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ کیا تو اس کے کمنٹس بھی دیکھیں. آگے جا کے مزید اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی
وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں. تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میں زندہ علی، میں اس زمانے کا حسن و حسین. پھر ذوالقرنین ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے میرا نام ذوالقرنین بھی رکھا. اس امت کے لیے ذوالقرنین میں ہی قرآن شریف میں مثالی طور پر میری نسبت پیش گوئی موجود ہے، مگر ان کے لیے جو فراست رکھتے ہیں. فراست سے مراد کہ بھائی جن کو یہ عقل ہو کہ مرزا جو کچھ کر رہا ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ ہے. اسی طریقے سے یعنی حجر اسود کا ہونے کا دعویٰ بھی کیا اور کہا کہ ایک شخص نے میرا پاؤں چوما. میں نے کہا کہ حجر اسود میں ہی گویا کہ یہ جو کام کر رہا ہے تو گویا کہ اس کو تھپ کی دے دی کہ بھائی یہ کوئی اتنی مایوس بات نہیں ہے. تو پاؤں چوما اور کہا کہ حجر اسود. تو گویا کہ دیکھیں نا آپ نے پاؤں کو کہاں جا کے. تو پھر یہاں پہ کوئی اسلام کی بات یا مسلمان کی بات رہ سکتی ہے. پھر بیت اللہ ہونے کا دعویٰ، وہ کہتا ہے کہ خدا نے اپنے اعلان میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے. اسی طریقے سے میں نے کہا نا کہ وہ کرشن یعنی آریوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد قادیانی. تو وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ وہ ان کو بدھو بنانے کے لیے کہ ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو ردر گوپال بھی کہتے ہیں. اس کا نام مجھے دیا گیا، اس کا نام مجھے دیا گیا. پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ. اس طرح ان کو بھی بدھو بنایا. اور آگے جا کے پھر اگر آپ اس کی تفصیلات پڑھیں، آپ کے پاس مواد میٹیریل موجود ہو. خصوصاً میں نے آپ کو جو بک ریکمینڈ کی تھی، یہ 3-4 بکس آخر میں ان کے حوالہ جات بھی ہوں گے، وہ اگر کہیں سے آپ کو دستیاب ہوں تو وہاں سے آپ پڑھ کے پھر آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس کا اشر کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. یہ ہندو نے یا جن لوگوں کے بارے میں اس نے یعنی اس طرح کے دعوے کیے، اپنے آپ کو وہ ظاہر کیا، تو اس کا انجام کیا ہوا. پھر آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں کہ قادیانی کے دعووں کا جو ہے نا عبرتناک انجام کیا ہوا، یعنی وہ دعوے کس حد تک پورے ہوئے اور پھر ان دعووں کا کیا اثر ہوا. اسی طریقے سے اور بھی دعوے کیے، یعنی حوض کوثر عطا کی جانے کا دعویٰ کیا اور باقی چیزیں. یہ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ مزید جو یعنی تمام انبیاء کا مظہر ہونے کا بھی دعویٰ کیا. کس نے؟ غلام احمد قادیانی نے. تو اس حوالے سے یہ عجیب ہے کہ کچھ منظوم تحریریں بھی ہیں اس حوالے سے کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار. تو اسی حوالے سے یہ تو نظم کی صورت میں آپ نے یہ تو یہ ہے حقیقت الوحی کا ریفرنس. اس حوالے سے وہ مرزا اپنے بارے میں کیا لکھتا ہے وہ میرا ذہن میں رکھیں کہ خدائے تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء کا مظہر ٹھہرایا اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے. میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں. یعنی اس طرح کی باتیں کی. اور پھر مزید کہتا ہے کہ میں نور ہوں، مجدد معمور ہوں، عبد منصور ہوں، مہدی، مسیح موعود ہوں. مجھے کسی کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ. میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں، اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں، اور سورج ہوں جس کو دھواں چھپا نہیں سکتا. اور ایسا کوئی شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو. کتنے بڑے دعوے، ہرگز نہیں پاؤ گے. یعنی خود ہی دیکھنا اپنے بارے میں، خود ہی کمنٹس دینا اور خود ہی اس کے اوپر دیکھنا، اس کی تصدیق اور تائید کرنا. ہرگز نہیں پاؤ.
میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر جو مجھ سے ہو اور میرے عہد پر ہو، اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام قوت و عزت اور برکت کے ساتھ بھیجا گیا، اور یہ میرا اقدام ایسے منارہ پر ہے، یعنی اور میرا قدم، اور یہ میرا قدم اپنے بارے میں، میرا قدم ایسے منارہ پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم ہو گئی۔ پس خدا سے ڈرو اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو۔ میرے سوا اور دوسرے مسیح کے لیے میرے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں۔ پس جو میری جماعت میں داخل ہو، در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین یعنی کے صحابہ میں داخل ہوا، یعنی مرزا کے مرید صحابہ کے برابر ہے، یعنی مرزا کے مرید جو ہیں وہ صحابہ، یعنی گویا کہ جو میری جماعت میں بنے گا وہ ان کی کیا حیثیت ہے، وہ اس طرح سے جس طرح ہمارا اعتقاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار تھے جنہیں صحابہ کہا، آگے جا کے پھر وہ اسی طرح کا 313 کا گروپ بھی اس نے بنا اس کے بعد بنایا گیا مرزا کے جو جانشین تھے خلیفہ۔ تو آگے ہم جاتے ہیں، یہ اور بہت سارے دعوے کیے، موسیٰ علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، نوح علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ بے تحاشی باتیں ہیں، تو ہم اسی کہ ہم نے آج وہ دوسرا وہاں سے سٹارٹ کرنا۔ تو مزید ایک وہ دیکھیں نا، جو مرزا صاحب کا جو اخبار تھا الفضل، یہ قادیان میں سے جو شائع ہوتا تھا الفضل، تو اس اخبار میں مرزا کی جو حیثیت تھی، مرزا کی حیثیت کا اظہار کس انداز میں کیا، یہ بھی چلیں یہ انفارمیشن کے لیے یہ نوٹ کر لیں یا سن لیں کہ آپ دیکھیں قرآن جی کیا اس کی عبارت کو توڑ مڑوڑ کے کس طرح وہ جو ہے نا وہ اپنے یعنی وہ جو ہے نا مقصد کی خاطر استعمال کرتے ہیں، کہ جب خدا تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا ہے، پڑھا ہے نا آپ نے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تو اس کو اپنی یعنی اپنے دلیل کیسے بناتے ہیں کہ یاد کرو جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا اور تمہارے پاس آخری زمانہ میں رسول آئے گا، تم اس پر ضرور ایمان لانا۔ نبیین میں سب انبیاء علیہ السلام شریک ہیں، کوئی نبی مستثنا نہیں۔ اچھا، آن صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیین کے لفظ میں داخل ہیں کہ جب کبھی تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس ایک رسول یعنی مرزا غلام احمد آئے، تو اے نبیو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ہر ایک طرح سے مدد فرض سمجھنا، ہر ایک طرح سے مدد فرض سمجھنا، جس طرح سے بھی ممکن ہو نصرت اور تعاون کرنا۔ اچھا جی، آگے اور بڑی عجیب قسم کی باتیں ہیں، تو یہ بس جی نہیں چاہتا کہ ان ساری چیزوں کو ہم ڈیبیٹ میں لائیں یا بار بار اس مطلب عجیب قسم کی تحریر آپ کو سنائیں۔ تو میں نے اس دن ابتدا میں بات کی تھی کہ ابھی اگر ان کو وہ جو ہے نا آپ نے وہ جو ان کا ہے اپنا سوشل سیٹ اپ، پھر لوگوں کو بہلانا پھسلانا، اس والے سے میں نے بک کا ریفرنس دیا تھا، خالد متین کی کتاب ہے قادیانیت اس بازار ہیں، وہ پڑھیں تو پھر مزید آپ اگر دستیاب ہوں۔ تو آج ہم آتے ہیں اب دوسرے لیکچر کی طرف، لیکچر نمبر 2۔ ہاں جی، لیکچر نمبر 2، اس کا ہے جو ٹائٹل ہے وہ عنوان مرزا قادیانی کی خدا اور بندگان خدا سے متعلق گستاخانہ لب کشائی اور پیشن گوئیوں کا حشر۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر مزید تو، اور یہ جو کچھ میں نے ابھی آپ سے باتیں کی اسی کا تسلسل ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق کس طرح کی گستاخیاں کی، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا وہ ابھی سنی ہے بات، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو بندے ہیں
नेकोकारों ख़ास तौर पे सहाबा के बाद उनके बारे में क्या, फिर मिर्ज़ा कादियानी की जो पेशन गोइयाँ हैं वो किस नौयत की और उनका अंजाम क्या हुआ, ये मैंने अभी आपको बताया कि ये भी हम देखेंगे। अच्छा जी, आते हैं हम इस तरफ। ये मकासद ये आप नोट कर लें स्क्रीन के ऊपर। अब मिर्ज़ा कादियानी की अल्लाह ताला से मुतल्लिक़ गुस्ताखियाँ, तमसीलात की, मसालें किस तरह की थी, यानी हैं ना तमसीलात की सूरत में मसालें की कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा है कि खुदा ने मुझसे कहा कि तू मुझसे ऐसा है कि जैसे मेरी तौहीद व तफरीद, मुझसे ऐसा है जैसी मेरी तौहीद व तफरीद। अब इसकी थोड़ी मैं वजाहत करता हूँ। फिर उसके बाद साथ ये कहा कि खुदा ने कहा कि ए मिर्ज़ा तू मेरी औलाद के दर्जा में, यानी बमंज़िला औलाद खुदा होने का दावा भी किया। फिर खुदा के पानी से होने का दावा भी किया कि यानी तू हमारे पानी से है और बाकी लोग खुश्की से है। यानी अपने आप देखें ना, मिर्ज़ा कहते हैं कि खुदा ने मुझसे मुखातब करके फरमाया कि तू हमारे पानी से है और बाकी लोग खुश्की से। अच्छा, फिर इसी तरीके से मिर्ज़ा ने कहा कि मिर्ज़ा के अंदर खुदा की रूह है, और इस वाले से ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहता है कि जान लो कि अल्लाह का फ़ज़ल मेरे साथ है और अल्लाह की रूह मेरे नफस में बोलती है। इसके साथ साथ खुदा का बेटा होने का भी दावा किया। यानी देखें ना, गुस्ताखी दर गुस्ताखी। और आप पढ़ चुके हैं, आगे हम जाके इसको इस्लामी नुक्ता नज़र से जब देखेंगे, साथ साथ मैंने कहा आप खुद अपने तौर पे इसका तकाबल करते जाएं कि भाई ये चीज़ें क्या, देखें ना ये जो दावे हैं ये सरासर कुफ्र कुफ्र। और जब हम पढ़ते हैं कि मायम बगील रहमान या यहूद नसारा से मतलब जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें यही चीज़ तो है। उनको अगर हम वो कहेंगे जी वो काफिर हैं, मुशरक हैं, तो ये मिर्ज़ा साहब क्या है, तो खुदा का बेटा होने का दावा। तो आगे इसकी डिटेल ये बताते हैं कि खुदा के पानी होने का जो मतलब है वो वाज़े ही है। चनाचे ये नतीजा ख़ुद मिर्ज़ा साहब के इस अरशाद से साफ और यकीनी हो जाता है कि उनके बकौल खुदा ने उन्हें यूँ खिताब किया, सुन ए मेरे बेटे, यानी इस खिताब से सुन ए मेरे बेटे। तो इस तरह गोया कि यानी खुदा का बेटे होने का जो दावा किया ये कहाँ स्टैंड करता है, इसका अंदाज़ा आप लगा लें। और इस्लामी तालीमात यानी कुरानी तालीमात इस हवाले से क्या हैं, ये आप तौहीद और शिर्क के हवाले से बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। फिर इसके साथ साथ एक तो खुदा, फिर मिसले खुदा होने का दावा भी किया और कहा कि मिर्ज़ा साहब ये कि खुदा के बेटे हों तो उसके हम मिसल भी हों। ये कहते हैं ना कि खुदा के अगर बेटे हों तो उसके हम मिसल भी हों। तो इस हवाले से वो लिखते हैं कि दानियाल नबी ने अपनी किताब में मेरा नाम मेकाइल रखा और इब्रानी ज़बान में लफ्ज़ी माना मेकाइल के खुदा की माना, ठीक है ना। फिर इसके साथ साथ ये दावा भी किया कि मिर्ज़ा साहब और खुदा के एक दूसरे में हलूल हुआ, खुदा का और मिर्ज़ा का एक दूसरे में हलूल हुआ। ये बड़ी अजीब और शकील बातें, फिर अजीब बात है। फिर आप देखेंगे कि ये मिर्ज़ा साहब एक और मकाम पे फरमाते हैं कि मुझको कशफी तौर पर दिखलाया गया कि मैंने बहुत से अहकाम क़ज़ा व क़दर के अहले दुनिया की नेकी व बदी के मुतल्लिक़ और अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए लिखे हैं। ये देखें ना, तो इसके साथ साथ ये दावा किया कि मारने और जिलाने की कुदरत भी मुझे हासिल है।
یعنی یہ دعویٰ مارنے جلانے کی قدرت کا دعویٰ بھی کیا. تو اس حوالے سے یہ جو ہے نا میرے صاحب نے دو اور عظیم ترین خدائی اختراعات کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنے اور زندوں کو مارنے کی قدرت دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مجھے فعال لما یرید اور صاحب کن فیکون، یعنی میں فعال ما یرید بھی ہوں، یعنی جو چاہوں کروں، اور صاحب کن فیکون. تو یہ تو اللہ کے بارے میں آ کے اللہ جو ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. فعال لما یرید، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اور کن فیکون اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ ہی کی یہ جو ہے نا کن، اللہ کہتا ہے کن فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. تو گویا کہ اس نے یہ غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ جس کی روح سے یہ گویا کہ غلام احمد قادیانی کو تمام خدائی اوصاف اور اختیارات حاصل ہو گئے. اور اس حوالے سے مزید یہ کہ کیا ہوا مرزا غلام احمدی اس حیثیت سے کیا ہے، یہ دعوی کرنے کے نتیجے میں کیا حیثیت ٹھہرتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہر پہلو سے مکمل اور جامع خدا بن گئے. تو اس حوالے سے یہ لکھتا ہے کہ اے مرزا تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فی الفور، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ فی الفور ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ دعوے ہیں، یہ انہی کی بنیاد پر مرزا نے ایک باقاعدہ امت تیار کی. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی شخص یعنی ہوش و حواس رکھتے ہوئے، تو ہوش و حواس رکھتے ہوئے میرے صاحب کو مجدد یا مسیح یا نبی یا ولی یعنی تسلیم کرنا تو درکنار ہے. تو اسے صحیح یعنی جو ہے نا صحیح الدماغ انسان تصور کرنا بھی انتہائی محال ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی یعنی گستاخیاں اور بےہودہ باتوں کے نتیجے میں کوئی ذی شعور شخص یعنی اس کو نبی مان سکتا ہے. تو آگے جاتے ہیں ہم جی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے متعلق غلام احمد قادیانی یعنی مرزا قادیانی کی گستاخی تھی. اب ہم آتے ہیں بندگان خدا، اور اس کی تفسیر بھی ہے کہ خدا سوتا جاگتا بھی ہے فلاں، باقی وہ چیزیں پھر سکین ہے، میں نے آپ سے باتیں کی نہیں ہیں، بکس کا ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا ہے. تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی بندگان خدا سے متعلق گستاخی کس نوعیت کی تھی. یہاں پہ مزید آپ دیکھیں چیزیں آپ کی طبیعت کے اوپر ناگوار گزریں گی. اچھا جی، میرا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں فلاں جن کی ڈیٹیل ابھی آگے آئے گی، فلاں فلاں سے اعلیٰ ہوں، فلاں فلاں سے افضل ہوں، فلاں فلاں سے بزرگ و برتر، فلاں سے بڑھ کر میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں ویسا ہوں. اس لحاظ سے جب وہ اپنے آپ کو تمام انبیاء، اولیاء اور یعنی کتب و ابدال سے بڑھ کر شمار کرتے ہیں، تو پھر اس حوالے سے دیکھ لیں کہ ان کے امتیوں کی حیثیت کیا ہوگی یا وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اور اگر وہ اپنے آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے افضل قرار دیں تو اس میں پھر ان دعووں کے نتیجے میں کوئی تعجب والی بات نہیں. تو بہرحال یہ میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بندگان خدا سے متعلق یہ گستاخی کس میں. یہ ہم شروع کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کس نوعیت کی گستاخی یا توہین کی. تو پہلے تو مرزا اپنی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہوں. اور اس حوالے سے دیکھیں نا
کیا آگے کمنٹس ہیں؟ اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی ہے، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر، تم میں ایک ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی مرزا، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں تم میں ایک حسین ہے، تم میں ایک ہے کہ حسین سے بڑھ کر ہے، لیکن پھر آپ کا لہجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین اور تخفیف کا رخ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی دعویٰ کر کے اپنے بارے میں یہ کمنٹس دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر یہ کمنٹس دیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ توہین کے الفاظ کس انداز میں وہ جو ہے نا اس کی زبان سے نکلتے ہیں، یہ اس کا بھی ملاحظہ کر لیں۔ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے ہر وقت خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے اور میں کشتہ محبت ہوں، لیکن تمہارا حسین دشمنوں کے ہاتھوں مارا گیا، لہذا فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو امام حسن و حسین سے افضل ٹھہراتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں، خدا کی قسم میرا رب عنقریب ظاہر کر دے گا۔ دیکھیں نا یہ کس طبیعت کی بات۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ ہر گھڑی ہر آن مجھے سیر کربلا میسر ہے، میں سینکڑوں حسین یعنی گریبان میں لیے پھرتا ہوں۔ بدبخت۔ اسی طریقے سے نا یہ حضرت یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام یعنی ان کی توہین کی انداز میں کرتا ہے، اور پھر اس طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کی، اور یہ کہا کہ مجھے کشف ہوا، یعنی کشف میں وہ کہتا ہے کہ وہ کیفیات کشف کی کیفیات بیان کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اور حضرت فاطمہ نے کشفی حالت میں یعنی کشفی حالت میں میں اپنی ران پر میرا سر رکھا اور مجھے دکھایا کہ میں اس میں سے اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی عفت پر بھی حملہ کیا، اور عجیب بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگایا کرتی تھی۔ یوسف نجار کی ایک بیوی موجود تھی، اور شریعت موسوی میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی جائز نہ تھی، لیکن قوم کے بزرگ مجبور ہوئے کہ عین حمل میں مریم کا نکاح یوسف سے کر دیں، اور بعد اس نکاح کے جتنی اولاد مریم کی یوسف سے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ کے سگے بھائی اور بہن تھے۔ جب 6-7 مہینے کا حمل نمایاں ہو گیا، تب حمل کی حالت میں ہی قوم کے بزرگوں نے مریم کا یوسف نام ایک نجار سے نکاح کر دیا، اور اس کے گھر جاتے ہی 1-2 ماہ کے بعد مریم کو بیٹا ہوا، وہ عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ یہ دیکھیں کس طرح پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں کس طرح سے یہ گستاخی کی گئی۔ پھر اسی طریقے سے نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام پر بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ہے نا الزام تراشی کی گئی، اس نے غلیظ قسم کے الزامات یعنی گستاخیاں کی۔ یہ ذرا یہ بھی نوٹ کر لیں، ذہن میں رکھیں۔ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بڑھ کر، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا،
اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز نہ دکھلاتا۔ اس قدر یہ گستاخی ہے۔ اور آگے بھی دیکھیں، کہتا ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ مسیح کے ہاتھ سے زندہ ہونے والے مر گئے، مگر جو شخص میرے ہاتھ سے جام پیے گا جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہرگز نہیں مرے گا۔ پھر مزید یہ لکھتا ہے کہ وہ خدا جو مریم کے بیٹے کے دل میں اترا تھا وہی میرے دل پر بھی اترا ہے، مگر اپنی تجلی میں اس سے زیادہ ہوں۔ تم کہتے ہو مسیح کلمۃ اللہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں خدا نے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔ اچھا جی، پھر مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کی گستاخی کرتے ہوئے یہ عجیب بات کی کہ یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سبب تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ یعنی جو کام خود مرزا کیا کرتا تھا نا کہ یہ کام شراب پینا ہے، باقی اور اپنی بیماری کا تذکرہ جس کا ابتدا میں نے ذکر کیا تھا تیزی سے، تو اس والے سے اس کے اوپر یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر اس طرح کا یہ باتیں منطبق کرنا یہ عجیب بات ہے۔ تو پھر مزید یہ ہے لکھتا ہے کہ عیسائی قوم میں شراب نے بڑی بڑی خرابیاں پیدا کی اور بڑی بڑی مجرمانہ حرکات ظہور میں آئیں، لیکن ان تمام گناہوں کا منبع اور مبدا مسیح کی تعلیم اور مسیح کے اپنے آلات۔ جس شخص کے نمونوں کو دیکھ کر پرہیزگار لوگوں نے ترقی کرنا تھا، جبکہ وہی شراب کا مرتکب ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یعنی جو ہوتا ہے نا کسی کا تقلید کرنا، کسی کی نقش قدم پہ چلنا، تو گویا کہ یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ یورپ کا جو کلچر ہے آج جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید کر رہے ہیں معاذ اللہ۔ اچھا، ان بیجا حرکات میں اوروں کا کیا گناہ ہے؟ جس حالت میں مسیحی لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارا رہبر اور ہادی شراب پینے کا شائق تھا، بلکہ منشائے ربانی سے اس نے شراب خوری کو دین کا جز ٹھہرا دیا، تو اس صورت میں کسی دوسرے کی تقریر سے ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور پھر اس والے سے پھر آگے چل کے آپ نے کیا بات کریں؟ اگر میں زیادتی اس لیے کہ یہ ڈائبٹیز جسے کہتے ہیں شوگر کی بیماری، اور باقی وہ جو نشہ کیا کرتا تھا خود مرزا غلام احمد قادیانی، اس والے سے وہ لکھتا ہے کہ اگر میں ذیابطیس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کریں گے، ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ اچھا، پھر مزید لکھتا ہے کہ یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہ کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے اور یہ خراب چال چلن نہ خدائی کے بعد بلکہ ابتدا ہی سے ایسا معلوم ہوتا ہے، چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خاری کا بد نتیجہ ہے۔ عجیب۔ اس کے علاوہ بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بدکاری کی بھی تہمت لگائی، یعنی آپ علیہ السلام کی حسب و نسب پر بھی حملہ کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بدزبانی اور جھوٹ بولنے کا وہ جو ہے نا الزام لگایا، اس طرح کی گستاخی بھی کی، پھر ان کو یہاں تک کہہ دیا، یعنی برائیاں ہی برائیاں گنوائیں، ان کی کہا کہ مسیح کا چال چلن کیا تھا، ایک کھاؤ پیو، نہ زاہد نہ عابد نہ حق کا پرستار، خود بھی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یعنی کس قسم کی ہیں۔ پھر اور وہ ساری کے یعنی عجیب قسم کی باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاں پہ اور بہت ساری دیکھیں نا الزامات اور گستاخیاں کی، وہاں پہ ایک الزام یہ بھی لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تالمود کی چوری کی، یعنی تالمود کی چوری کا الزام بھی لگایا۔ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ دیکھیں نا تورات، یہ تالمود بھی اتنی امپارٹنٹ ہے یہودیوں کے لیے،
جتنی تورات، بلکہ ان کا یہ ہے کہ جس نے بغیر تالمود کے تورات کو پڑھا، یہودیوں کا خیال ہے کہ اس کا کوئی خدا ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ الزام لگایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تالمود کی چوری کی۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشہور پہاڑی تعلیم، یعنی وہ جو ہے نا پہاڑی تعلیم کی بابت اس نے یہ ریمارک دیے کہ نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ یعنی حضرت مسیح نے پہاڑی تعلیم کو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا میری تعلیم ہے۔ یہ آپ جب عیسائیت کا چیپٹر پڑھیں گے وہاں پہ وہ پہاڑی کا واز جو ہے یا پہاڑی کی تعلیم، تو یہ چونکہ دیکھیں نا انجیل کا مغز کہلاتی ہے، تو اس کے بارے میں گویا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ یہودیوں کی کتاب جو ہے تالمود سے چورائی، یہ عبارت یا یہ چیز، تو اس کو انجیل میں ظاہر کیا۔ تو اسی طریقے سے وہ بہت ساری جی بڑی لمبی چوڑی اس کی تفصیلات۔ تو ایک پھر عجیب بات یہ بھی کی آگے چل کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں انہوں نے لوگوں کو معجزہ دکھانے کے بجائے لوگوں کو گالیاں دیں۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ درماندہ انسان کی پیشگوئیاں، یہ ہیں کتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتا ہے، بیہودی زبان، کس کے بارے میں؟ مسیح علیہ السلام کہ درماندہ انسان کی پیشگوئیاں کیا تھیں؟ یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا؟ اور جب معجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھو یسوع کو کیسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی۔ آپ کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے۔ عیسائیوں نے آپ کے یعنی حضرت یسوع آپ سے بہت سے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ صادر نہیں ہوا۔ اور اس دن سے کہ آپ نے یعنی معجزہ مانگنے والوں کو، یعنی یسوع مسیح نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بندگان خدا کے بارے میں عجیب باتیں۔ پھر اس علماء اسلام اور عامت المسلمین، عام مسلمانوں کو، علماء کو اور عام مسلمانوں کو کس انداز میں یعنی ان کے بارے میں کیا غلیظ کومنٹس دیے غلام احمد قادیانی نے، یہ بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ ایک دو کومنٹس یہ بھی سن لیں۔ اچھا جی، اپنے مخالفین کے بارے میں جو اشتہارات شائع کیے ان کی زبان ذرا دیکھیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ واضح ہو یعنی یہ ایک اشتہار چھپا تھا، یعنی اس کا ایام الصلح، یہ اشتہار یہ اشتہار حقانی تقریر کے عنوان سے یہ جو اشتہار چھپا، اس میں یہ کمنٹس دیکھیں کہ اپنے مخالفین کے بارے میں مرزا کے کمنٹس کیا ہے۔ واضح ہو کہ بعض مخالف ناخدا ترس جن کے دلوں کو زنگ، بخل و تعصب نے سیاہ کر رکھا ہے، ہمارے اشتہار کو یہودیوں کی طرح محرف و مبدل۔ وہ یہودیوں کے بارے میں آپ نے پڑھا نا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا، تو اس حوالے سے وہ دیکھیں نا، یعنی جو کچھ خود کام کیا تو اس کے اندر دیکھیں نا، پھر
اس کے اوپر جب ریئیکٹ ہوا تو پھر اس کے اوپر کمنٹس کیسے دیے، اپنی بات کو بدلا کیسے، اور پھر کمنٹس کس نوعیت کے وہ جو ہے نا وہ سامنے لائے، سناتے ہیں، یعنی محرف و مبدل کر کے سناتے ہیں ان بیعزتوں اور دیوسوں کو، یعنی اور سخت درجہ کے کمینہ اور بخل اور تعصب کہ اب کسی کی لعنت و ملامت کا بھی کچھ خوف اور اندیشہ انہیں نہیں۔ اسی طریقے سے علماء اسلام اور حاملین شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے مرزا نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی بڑے عجیب ہیں کہ یہ دیکھیں، ذلیل ملاؤں، پلید ملاؤں، ناپاک طبع مولویوں، پلید طبع مولوی، خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا، مولوی انسان سے بدتر اور پلید تر جائے۔ اے ہماری قوم کے اندھو، نیم عیسائیو، کیا تم نے نہیں سمجھا کہ فتح کس کی ہوئی؟ اے بے ایمانوں، نیم عیسائیو، دجال کے ہمراہیو، اسلام کے دشمنوں، کیا پیشگوئی کے دو پہلو نہیں تھے؟ جائل سجادہ نشین، فقیری اور مولویت کے شتر مرغ، شیاطین الجن والانس، شیاطین الجن والانس، اے فرقہ بدذات مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویو، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو پلایا۔ تو یہ دیکھیں ہم کیا کیا بات کریں، کس بات کو آگے بڑھائیں، اور اس یعنی عجیب قسم کی وہ ہے نا عبارتیں ہیں جن کو جو ہے نا پڑھ کے بڑا جو ہے نا انسان یعنی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ یہ یعنی اس صورت حال میں پھر جو لوگ ان کے پیچھے چلیں تو وہ ان کا اپنا کریکٹر کیا ہوگا۔ تو آگے ہم چلتے ہیں جی مرزا غلام احمد کی پیشن گوئیاں، یہ گستاخیوں سے متعلق تو آپ کو میں نے موٹی موٹی باتیں بتا دی، لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، بکس کے اندر بہت کچھ ہے، لائبریری کے اندر میں نے دیکھا موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر جو مقدمات چلے اس حوالے سے، پھر جو ہزیمت و رسوائی ہوئی، یہ جو کچھ یہ مغلظات بکنے کی صورت میں، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک پوری ہسٹری ہے، پوری ایک تاریخ ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مرزا قادیانی کی پیشن گوئیاں اور ان کا انجام، یہ کیا ہوا؟ انجام، اچھا جی، چونکہ مرزا صاحب کے دعووں کی حقیقت اور قادیانی مذہب کی اصلیت کے جانچ کا یہی اصل الاصول ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کو ان کے پس منظر اور نتائج سمیت یعنی بلا کم و کاست پیش کر دیے جائیں، تاکہ مرزا صاحب کے صدق و کذب خود ان کے اپنے تسلیم کردہ معیار کے مطابق منظر عام پر آ جائے، اور ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ مرزا صاحب کے یہ خدائی نشانات ان کی صداقت کے نشانات ہیں یا ان کے کذب و بطلان کے، یعنی جھوٹ فریب یا جو دعوے کیے وہ کس طرح سے باطل ہیں۔ تو بہرحال اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ دعوی مسیحیت، یہ جب یہ دعویٰ کیا اس سے پہلے پیشن گوئیوں کی نوعیت کی ان کو ذرا ہم میرے بحث لاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا اور یہ دعویٰ کس طرح اپنی موت خود مرا۔ اچھا جی، ابتدا میں یعنی مرزا نے یعنی دعوی مسیحیت سے پہلے جو پیشن گوئیاں مبلغ اسلام کی حیثیت سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی ظاہر ہوئے،
اور اس وقت اسلام کے دو اہم حریف ہوں، یعنی اسلام کے جو حریف تھے آریہ اور عیسائی، آریوں اور عیسائیوں سے پنجہ آزمائی کرنے کا مشغلہ اختیار کی، یعنی اپنے آپ کو پکا مسلمان ظاہر کر کے ان کے مخالف اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح دیکھیں نا، ہمدردیاں جو ہے نا وہ سمیٹنا تھا، اختراع کیا ہے۔ 1884 تک جب براہین احمدیہ کی 4 جلدیں منظر عام پر آ گئیں تو آپ نے ان دونوں فرقوں کو دعوت دی کہ اگر ان کے نمائندے قادیان میں آ کر سال بھر مقیم رہیں تو میرے ذریعہ انہیں اسلام کی صداقت کے معجزات دکھلائے جائیں گے، اور یہ معجزات جہاں اسلام کی صداقت کی دلیل ہوں گے وہیں مرزا صاحب کے مجدد ہونے کا ثبوت بھی ہوں گے۔ اس طرح کی یعنی اعجاز نمائی کا دعویٰ 1885 کے آغاز میں کیا، اور سال بھر تک لوگ اس کے ظہور کے منتظر رہے۔ عام مسلمان میں جو جہالت و خوش عقیدگی اور مذہبی حمیت و عصبیت پائی جاتی تھی، اس کے سبب مرزا صاحب کو یقین تھا کہ اس کشاکش میں مسلمانوں کی ہمدردیاں تمام تر ان کے ساتھ ہوں گی اور اسے ان کے دعوی کے فروغ و اشاعت میں مدد ملے گی۔ اپنے کاروبار سے یعنی اپنے کاروبار سے دستکش ہو کر محض مرزا صاحب کا معجزہ دیکھنے کے لیے کوئی شخص قادیان میں مقیم تو نہیں رہ سکتا تھا، تو لہٰذا نہ رہا، اس لیے مرزا صاحب کو موقع ہاتھ آ گیا اور آپ نے اپنے مخالفین یعنی اپنے مخالفین کی اس عدم توجہ کو یعنی توجہ نہیں دی گئی، تو اس عدم توجہ کو اپنی فتح و قانیت کا ثبوت قرار دیتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھایا، یعنی جنوری 1886 میں مرزا نے اپنے 3 معتمد مریدوں کے ساتھ ہوشیار پور وارد ہوئے اور مریدوں کو مختلف خدمات پر معمور کر کے ایک بالائی حجرے میں چلہ کشی شروع کر دی۔ 40 دن کی اس مدت تنہائی میں آپ نے علوم رمل و جعفر اور فن نجوم سے کام لے کر متعدد پیشگوئیاں تیار کیں، اور 20 فروری 1886 کو چلہ کشی سے فارغ ہوتے ہی ایک اشتہار پریس کے حوالے کیا۔ اس اشتہار میں یعنی مرزا نے یہ بشارت سنائی کہ میں نے سراج منیر نام کا ایک رسالہ تحریر کیا ہے جو چند ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ رسالہ مخالفین اسلام کے سامنے چمکتا ہوا چراغ ہے جس کی ہر ایک سمت سے یعنی روشنی نکل رہی ہے، اور بڑی بڑی پیشن گوئیوں پر جو ہنوز وقوع پذیر نہیں ہوئی، یہ ان پیش گوئیوں پر مشتمل ہے۔ تاہم یہ رسالہ تو شائع نہ ہوا کہ اس کی پیشگوئیاں منظر عام پر آتیں، بلکہ براہین احمدیہ کی طرح اس کے نام پر بھی مرزا صاحب نے ایک خطیر رقم وصول کر کے ہضم کر لی، یعنی وہ چندہ دیتے ہیں نا کہ بھائی اپنے ماننے والے مرید، تو اس طرح کوئی چندہ اکٹھا کیا اور اس کو بھی ہڑپ کر لیے۔ گویا کہ یہ دعویٰ کر کے اچھا پھر پیشن گوئیاں جو تھی اس حوالے سے جو سٹرگل کی ابتدائی طور پہ اس کا عشر یہ ہوا، تو آگے پھر البتہ فروری 1886 مرزا صاحب نے بطور نمونہ اس رسالہ کی چند پیشگوئیاں درج کر دی اور ان کے صدق کو اپنی صداقت اور من جانب اللہ الہام یافتہ اور مجدد ہونے کا ثبوت قرار دیا۔ کیونکہ ان پیشگوئیوں پر بہت کچھ لے دے ہوئی، ان کا خلاصہ یہ آپ سن لیں، یہ نوٹ پر۔ نمبر 1، مرزا صاحب کی پہلی الہامی پیشگوئی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک قدسی صفات لڑکا عطا کرے گا۔
قدسی صفات لڑکا عطا کرے گا. آگے جا کر دیکھیں گے نا اس کا کیا ہوا. جو جس کا نام انموئیل ہوگا اور بشیر ہوگا، وہ اسیروں کی دستکاری کا رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا. اس کی طویل طویل صفات میں مرزا صاحب نے ایک سے زائد صفحات کالے کیے یعنی سیاہ کی، اور یہاں تک لکھا کہ فرزند دلبند گرامی ارجمند گویا کہ خدا ہی آسمان سے اتر پڑا ہے. نمبر نیکسٹ دوسری پیشگوئی یہ تھی کہ آئندہ بعض خواتین یعنی خواتین مبارک یعنی مرزا صاحب کی شادی خواتین مبارکہ سے، یعنی جو وہ خواتین جو مرزا صاحب سے شادی کریں گی وہ برکت والی ہوں گی. خواتین مبارکہ سے مرزا صاحب کی شادی ہوگی اور اس سے مرزا صاحب کی نسل خوب پھیلے گی. اب ہم دیکھیں گے نہیں ان کا پھر انجام کیا ہوا. یہ آپ کے سامنے آئی ہے اسکرین کے اوپر کہ مرزا قادیانی کی پیشگوئیاں اور ان کا انجام. تو یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے کہ ان کا انجام کیا ہوا. تیسری پیشگوئی یہ تھی کہ مرزا صاحب کے جدی بھائیوں کی ہر ایک شاخ کاٹی جائے گی اور وہ جلد لا ولد رہ کر فوت ہو جائیں. چوتھی پیشگوئی یہ تھی کہ ایک اجڑا ہوا گھر مرزا صاحب سے آباد ہوگا اور ایک ڈراؤنا گھر برکتوں سے بھر جائے گا اور آخری دنوں تک مرزا صاحب کی ذریت سر سبز رہے گی. اب ہم آتے ہیں اس طرف. یہ جو پیشن گوئی ہیں اس والے سے پھر آپ دیکھیں کہ یہ ان کی ظاہر ہے یہ ان کی دماغی ذاتی اور دماغی اختراع تھی. تو اس حوالے سے یہ ان کا حشر کیا ہوا اس کی طرف اب ہم آتے ہیں. اب یہ ہوا کہ مرزا صاحب کے نکاح میں پہلا جو تھا نا یہ کہ مرزا صاحب کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ صفات لڑکا عطا کرے گا. تو اس کا انجام کیا ہوا کہ یہ تمام یعنی 100% یہ جو ہے نا یہ پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں. اور یہ جو اشتہار دیا تھا اس کے بعد یہ چیزیں سامنے کہ مرزا صاحب کے نکاح میں کوئی بھی خاتون نہ آ سکی. پھر آپ کے جو ہے نا جدی بھائیوں کی نسل بھی نہ کٹ سکی. پھر تھوڑے عرصے بعد میرے صاحب نے ظاہر کیا کہ اجڑے ہوئے گھر کے آباد ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کی شادی آپ کی چچیری بہن کی ایک لڑکی مامدی بیگم سے ہوگی، لیکن یہ شادی بھی یعنی کبھی بھی نہ ہو سکی، بلکہ ہزار جتن کرنے کے باوجود اس کے بارے میں مرزا صاحب کو ذلت، رسوائی اور ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا. یعنی اس سے دوچار ناکامی سے دوچار ہونا پڑا. تو جہاں تک یہ مرزا صاحب کی اولاد کے سرد و شاداب رہنے کا تعلق ہے تو یہ چیز بھی گویا کہ آج تک سب لوگوں کے سامنے آیا کس حد تک سرسبز و شاداب. تو یہ تھا جی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو پیشن گوئی یعنی جو دعوے ہیں یا ان کا انجام کیا ہو. تو آگے ہم بڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی انہوں نے جو پیشن گوئیاں کی مثلا پنڈت لیکھ رام اس سے متعلقہ بڑی لمبی تفصیلات ہیں. تو پنڈت لیکھ رام یہ دائر ہے یہ پشاور میں ایک وہ جو ہے نا ہندو پنڈت لیکھ رام وہ بڑا ہی بے لگام منہ پھاٹ اور مرزا صاحب سے اس شخص کی چھیڑخانی ہوتی رہتی تھی. یعنی مرزا صاحب اور لیکھ رام میں ٹکر اس وقت سے شروع ہوئی جب کہ ابھی مرزا صاحب صرف مجدد اسلام بلکہ مبلغ اسلام بنے تھے. 1886 میں مرزا صاحب نے جب سرما چشم آریہ نامی کتاب لکھی تو اس میں معزز
آریوں کو مبالغہ کی دعوت دی اور بہت صاف طریقے سے فرمایا کہ مبالغہ کے اثر کے ظہور کے لیے 1 سال کی مدت ہوگی۔ چنانچہ کہا کہ فیصلہ اور پھر فیصلہ آسمانی کے انتظار کے لیے 1 برس کی مہلت ہوگی، یعنی یہ کمنٹس دیے اور کہا کہ اگر 1 سال کے عرصے میں میرے ساتھ، یعنی یہ کمنٹس دے کہ اگر جھوٹ بولوں تو سال کے اندر مرزا صاحب کے اوپر عذاب الہی نازل ہو، تو اگر 1 سال کے عرصے میں مرزا صاحب پر کوئی عذاب یا وبال نازل ہو گیا تو ٹھیک، تو نہیں تو آپ کے حریف یعنی جو مقابلے میں ہیں ان پر کوئی عذاب و وبال نازل ہوگا۔ اچھا، پھر یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں نا، یہ گویا کہ ان کے اندر آگے پھر اس کی لمبی تفصیلات ہیں، گویا کہ یہ جو چیز یعنی پیشگوئی کی تھی کہ عذاب نازل ہوگا، اس نے الٹا جو ہے نا مرزا صاحب کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ پھر اور پیشن گوئیاں بھی کی کہ یہ نا یعنی اپنے مخالفین سے متعلق ان کا بھی گویا کہ وہ تیا پانچا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں تک کہ آپ نے اینڈ پہ پڑھا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات زندگی کے حوالے سے کہ یہ جو ہے نا خود بدعا دی تھی کہ جو شخص جو ہے نا یعنی جو شخص جھوٹا ہے، یعنی جو جھوٹ بولے وہ سچے کی زندگی میں دنیا سے چلا جائے گا۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری، ٹھیک ہے، یہ اس حوالے سے میں نے میرے خیال میں اس نے بتا دیا تھا جب حمالات زندگی کے حوالے سے میں آپ تک بات پہنچا رہا تھا، تو یہی ہوا کہ وہ زندہ رہے اور مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء و جانشین۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلفاء اور جانشین۔ اب اس کے جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو خلفاء اور جانشین ہیں، ان میں سب سے پہلے جو خلیفہ بنا جو شخص یعنی خلیفہ اول، وہ تھا حکیم نور الدین۔ حکیم نور الدین یہ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی جب یہ 26 مئی 1908 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، تو ان کی امت نے ان کے استاد ازل حکیم نور الدین صاحب کو ان کا جانشین منتخب کیا، اور حکیم صاحب خلیفۃ المسیح کے یعنی خلیفۃ المسیح کے نام سے قادیانی امت کے خلیفہ قرار پائے۔ قادیانی امت نے حکیم صاحب کی تعظیم اور توقیر میں بھی اپنے یعنی اس حد تک یعنی ان کی توقیر اور تعظیم میں غلو کی حد تک یعنی کوئی کسر نہ رہنے دی۔ غلو یعنی جس طرح دیکھیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کے جو جس نوعیت کے دعوے تھے، یعنی ان کو اس حد تک جو کہ غلام احمد قادیانی کے دعوے تھے اس سے کسی طرح سے کم نہیں تصور کیا، اسی طرح کہ ان کے اندر بھی وہ صفات ہیں۔ چنانچہ وہ حکیم صاحب کو حضرت ابوبکر صدیق کا ہم پلہ و ہم پایا قرار دیتے رہے۔ خود حکیم صاحب نے بھی مرزا جی کا حق جانشینی ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی سے کام نہیں لیا۔ اچھا جی، تو 1878 کے قریب یہ جو ہے نا میرے اپنا حکیم صاحب 1878 کے قریب کے زمانہ میں مہاراجہ جموں کے ہاں شاہی طبیب مقرر ہوئے۔ کون؟ یہی حکیم نور الدین، اور اپنی قابلیت کے سبب مہاراجہ کے نزدیک گہرا اثر و رسوخ حاصل کر لیا، اور یہی اثر مخالفین کے حسد اور حکیم صاحب کی معزولی کا سبب بنا۔ حکیم صاحب کی معزولی
1894 میں کے لگ بھگ عمل میں آئی۔ مرزا صاحب کے ساتھ آپ کا یارانہ معذوری سے کافی پہلے ہی قائم ہو چکا تھا، اس لیے معذوری کے بعد کچھ دنوں اپنے وطن رہ کر مستقل طور پر قادیان منتقل ہو گئے اور مرزا صاحب کی زندگی کے بعد ان کے کاروبار مسیحیت و نبوت کے لیے دست و بازو بنے۔ یعنی یہ دیکھیں نا، مرزا پہلے ابتدائی طور پہ یہ جو تھا نا حکیم نور الدین، یہ پہلے کیا تھا، کس کا، وہ اس کا مہاراجہ جموں جو تھا اس کا وہ شاہی طبی مقرر ہوا تھا۔ پھر کسی بنا پر وہ جو ہے نا، یعنی یہ لکھا ہوا کہ یہ بغض اور حسد کی بنیاد پر، کیونکہ باصلاحیت طبیب تھا تو وہاں سے کسی طریقے سے اس کو نکال دیا گیا حسد یا بغض کی بنیاد پر۔ اس کے بعد یہاں پہ آ کے یعنی قادیان میں اس نے اپنا جو ہے نا ٹھکانہ قائم کر لیا اور غلام محمد قادیانی کا یعنی دست و بازو بنا۔ تو یہ جو ایک آتھر ہے منشی الہی بخش، اس نے اپنی کتاب عصائے موسیٰ میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب اور حکیم نور الدین صاحب بالکل ہم مذاق تھے، ٹھیک ہے نا۔ حکیم صاحب کی ملاقات سے پیشتری بااتباع یہ جو ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کے مارنے اور ان کی قبر کھودنے کا خبر موجود تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزائیت کی ساری چھیڑخانی انہوں نے ہی چھیڑی تھی اور مرزا صاحب نے ان کو اپنے مفید مطلب سمجھ کر ان کی تکمیل کا بیڑا اٹھایا۔ تو حکیم صاحب کے بعد یعنی مرزا صاحب کے بعد حکیم صاحب نے 6 سال تک ان کی خلافت کی گدی سنبھالے رکھی۔ آخری ایام میں یعنی حکیم صاحب گھوڑے سے گر کر شدید طور پر زخمی ہو گئے اور کئی دن تک زبان بند رہی اور بالآخر 13 مارچ 1914 کو انتقال کر گئے۔ حکیم صاحب کے بعد یعنی خلیفہ اول کے بعد ان کے ورثاء پر بڑے مظالم ہوئے۔ خود مرزائیوں کا بیان ہے کہ مرزا صاحب کے صاحبزادے میاں محمود خلیفہ ثانی نے حکیم صاحب کی اولاد کا خاتمہ کیا۔ حکیم صاحب کی بیٹی جو خود میاں محمود کی بیوی تھی قتل کروایا۔ حکیم صاحب کے بیٹے عبد الحی کو زہر دلوا کر مروایا۔ دوسرے بیٹے عبد المنان کو منافر قرار دے کر جماعت سے نکال دیا اور اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہوئے ربوہ میں اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ اچھا جی، اخبار پیغام صلح کے نامہ نگار نے ایک اشتہار شائع کیا تھا جس کا نام گنجینہ صداقت رکھا۔ اس اشتہار کو مشہور مرزائی پرچے الفضل نے نقل کیا۔ تو اس اشتہار میں یعنی نامہ نگار مذکور اس اشتہار میں لکھتا ہے کہ کہاں مولوی نور الدین صاحب کا حضرت مسیح موعود کو نبی اللہ اور رسول اللہ اور اسمہ احمد کا مصداق یقین کرنا، اور کہاں وہ حالت کہ وصیت کے وقت مسیح موعود کی رسالت کا اشارہ تک نہ کرنا، استقامت میں فرق آنا اور پھر بطور سزا کہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہونا، آخر مرنے سے پہلے کئی دن تک بولنے سے بھی لاچار رہنا اور نہایت مفلسی میں مرنا، اور آئندہ جہان میں بھی کچھ سزا اٹھانا، اور اس کے بعد اس کے جوان فرزند عبد الحی کا انفوان شباب میں مرنا اور اس کی بیوی کا تباہ کن طریق پر کسی اور جگہ نکاح کر لینا وغیرہ، یہ باتیں کچھ کم عبرت انگیز نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ یعنی خلیفہ دوم کے کمنٹس۔ خلیفہ دوم اس نے کیا کیا، پہلے کا اس کی اولاد کا سب کچھ وہ، اور اس کے بعد یہ اس کے کمنٹس یہ ہیں۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، خلیفہ دوم، یہ خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم۔
اس کا جو انتخاب یعنی انتخاب خلافت کی جنگ اور گروپ بندی کس طرح سے ہوتی ہے. حکیم نور الدین صاحب کے بعد میرے صاحب کے بڑے صاحبزادے میاں محمود قادیانی امت کے دوسرے خلیفہ قرار پائے. ان کے انتخاب کی داستان دلچسپ اور عبرتناک. مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری جو صرف قادیانی علم کلام ہی سے نہیں بلکہ قادیانی نفسیات سے بھی اچھی طرح واقف تھے، انہوں نے حکیم نور الدین کے خلیفہ منتخب ہوتے ہی لکھا تھا کہ خلیفہ صاحب برا نہ مانے تو ابھی سے اپنے قائم مقام کا انتخاب شائع کر دیں، ہمیں خطرہ ہے کہ ان کے بعد خلافت میں جھگڑا نہ ہو. یعنی ایک طرح کا انہوں نے طنز کیا تھا. مولانا کا یہ انداز بالکل صحیح تھا. چنانچہ حکیم نور الدین صاحب کے وفات پاتے ہی ان کے جانشین کے انتخاب کے مسئلہ پر قادیانی امت میں سخت اختلاف برپا ہو گیا. میرا صاحب کے صاحبزادے سر میاں بس محمود دوسرا کل پہلے پڑھیں گے، دوسرا اور تیسرا. ہاں جی. سر اچھا پلیز یہ بس ایک بہت آج کے لیے. وہ بات سنو پھر آپ کا رہ جائے. دوسرا پھر یہ میں ایسا کرتا ہوں نا، دوسرا یہ موٹی موٹی باتیں آپ تک وہ بس ٹھیک ہے نا. یہ اس کا قادیانی تحریک کا یہ دیکھیں گے نا ہم، یہ جو ہے نا یہ کس طرح سے قادیانی ایک جدا مذہب اور متوازی امت ہیں، یہ ہم تھوڑی تھوڑی موٹی موٹی باتیں کر لیں گے. ٹھیک ہے. سر وہ اچھا. تھک گئے آپ، وہ تھکنا تو مجھے چاہیے نا. ایک یہ دو سر نیند آ دیکھے نا. رہی ہے. ہاں جی سر بس کرتے ہیں. او پانی منگوا کے پی لینا. میں تو تھوڑا ہی دیکھ رہا ہوں، یا کلاس کا ماحول تھوڑا ہی ہے. نہ ہاں سر بس چائے کا کرتے کپ ہیں، منگا کے تھک ایک گئے. ایک بھرتے رہیں. میں نے پانی کا گلاس تو ساتھ رکھا ہوا ہے. ہاں کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ الگ بات ہے، تو باقی تو یہ دیکھیں نا. نہیں یہ سر سمجھتے ہیں رات بس ایک کے بعد دوسری، وہ یہ سمجھ لیں کہ ایک کے بعد دوسری کلاس چل رہی ہے. لائٹ کر رات کی نہیں ہے، موبائل ڈیڈ ہونے والے ہیں. اللہ اکبر. اور نہیں آپ ذرا دیں آواز قائم رکھیں نہ دیکھ. چلیں موٹی موٹی باتیں کر کے میں پھر یہ کریں نا، یہ دیکھ لیں پھر اس کو کس کو یہ اسکرین. وہ بکس ہیں آپ کے پاس کوئی اویلیبل اس حوالے سے؟ نہیں سر. ہاں چلیں پھر یہ جو ہے نا سر جو چیمہ صاحب کی بک ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے قادیانیت کے بارے میں. ہیں سر جو چیمہ صاحب کی بک ہے جو چیمہ تاریخ صاحب کی اسلام بک میں، چیمہ صاحب کی بک میں اتنی ڈیٹیل ہی نا مسئلہ یہ ہے. وہ بک تو میں نے بھی دیکھی ہے. سر دوسرے آپ جس بک سے کروا رہے ہیں سر آپ اس وہ میں بک نے کا نام ریفرنس ہمیں دیا ہوں نا، بتائیں. یہ میں نے آپ کو بک نوٹ کروائی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پتہ ہے نا، یہ انہوں نے وہ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، یس سر. ٹھیک ہے نا، الرحیق اتھینٹک المختوم. الرحیق المختوم انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا میں نے ریفرنس دیا ہے کہ قادیانیت اپنے آئینے میں. قادیانی یہ ریفرنس آگے ہیں نا ہر ایک اس میں. یس سر وہ یہ دیکھیں لیکچر 4-5 کے آپ پہ نے بتایا ہے. لینڈ ہے تو اچھا سر آپ نے کرنا قادیانیت کے ہے حوالے سے اٹینڈنس کا. سوال پوچھنا تھا. ہاں تو یہ ہاں سر قادیانیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا تھا. کس کے حوالے سے؟ سر قادیانیت کے حوالے سے. ہاں یہ میں نے بک دی ایک تو یہ، اور پھر یہ ہے کہ بدایت نہیں سر الاسلام. آپ سے پوچھنا ہے سوال. پوچھیں نا پوچھیں. ہاں یہ دیکھیں نا حوالہ جات، یہ آپ کے سامنے ہیں. دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. نہیں سر میں نے یہ پوچھنا یس تھا سر. جو قادیانیوں کی کمپنیز ہیں ان میں کام کرنا حلال ہے یا نہیں؟ اوکے حلال ہے نہیں، جس کو پتہ نہیں ہے وہ جو ہے جو جان بوجھ کے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں جب ہمارا دیکھیں نا، ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. جو کچھ آپ نے ابھی پڑھا، پھر یہ امت کے اندر انتشار اختراق اور بے تحاشی جو کمنٹس سے یعنی برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں، پھر ادھر یہ جب ہم دیکھیں علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں جا کے بینک میں وہ مستحسن نہیں ہے، تو یہاں پہ ان کمپنیوں کو دیکھیں نا یہ پھر اپنے خلاف اس لیے آگے جب ان کے جب ہم دیکھیں گے نا ان کے خد و خال کی طرف ہم آئیں گے، پھر اور چیزیں آپ کے اوپر واضح ہوں گی نا. ٹھیک ہے تو سر. پھر کس طرح یہ جان بوجھ کے نہیں جانا چاہیے. ہاں کسی کو پتہ نہیں، مثلا یہ دیکھیں نا
یہ اشتہار آتے رہتے ہیں بسا اوقات. مجھے وہ کسی نے وہ ایک پرچہ دیا تو اس میں کہا کہ بھائی یہ کمپنیاں جو ہیں یہ ان لوگوں کی ہیں تو اس حوالے سے گریز کرنا چاہیے. تو آپ علماء کے ہیں فتوے ہیں. اچھا پھر علماء مستحسن کے بینک میں، حالانکہ بینک میں پھر دیکھیں نا وہ سودی سسٹم کو پروٹیکشن کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کو سودی سسٹم کو نظام جو ہے یہ ان کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. پھر بہرحال یہ ہے کہ وہ تو کوئی چیزیں بعد مجبوری، یہاں پہ کیا مجبوری ہے، ٹھیک ہے یہاں سر. سے کرنا چاہیے نا، مطلب یہ بچنا چاہیے. ٹھیک. تھینک یو. تو آگے یہ جو ہے نا خلیفہ دوم، پھر اسی طریقے سے جو ہے نا ان کی دیکھیں نا آگے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، انجمنیں بنائی ہوئی ہیں رباب کے اندر. اس میں ان کی دیکھیں نا یہ جو ہے نا نظارات وہ عجیب کافی ان کا پورا ایک پیرالل سسٹم چلانا چاہتے ہیں وہ. یعنی آپ دیکھیں نا کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر ریاست وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اپنی انہوں نے وہ جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، انصار اللہ، خدام الاحمدیہ، اچھا وقفے کیا ہے تحریک، یہ بے تحاشا چیزیں ہیں جناب. سے آگے جا کے انفارمیشن کے طور پہ یعنی انہوں نے یہ جو ہے نا مجلسیں قائم کی، یعنی اس میں آپ دیکھیں نا جو تنظیمیں بنائی بعد میں مثلا مرزا محمود نے، اس میں دیکھیں اس کے مقاصد رکھے کہ بیرونی ممالک میں قادیانی کی تبلیغ. اچھا جی جب یہ چھٹی ہو رخصت ایام میں تبلیغ یعنی قادیانیت کی تبلیغ، نوجوان زندگیاں وقف کریں، فلاں کریں، جائیدادیں وقف کریں. اچھا یہ یعنی لوگوں کو عہدوں اور وہ جو پوزیشنوں کے اوپر لے کے جائیں، مخالفانہ لٹریچر کا جواب دی. کیا چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا جب تک یکسوئی کے ساتھ انسان یعنی اوپن مائنڈ کے ساتھ نہ پڑھے تو سارے قائق وہ ہے کہ ایک سنتے ہیں. میں خود بھی پہلے میں نے کہا میں اتنی کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا نہ ہی کچھ، یہ جب یہ دیکھنا آپ لوگوں کو پڑھانا پڑا تو یہ پڑھا نہیں تو ہم بالکل مستحسن کیا بس انفارمیشن کی حد تک، تاکہ یہ دیکھیں اس طرح یہ اسلام کے روپ میں، مسلمانوں کے روپ میں امت مسلمہ کے اندر اس طرح دھراڑے نہ ڈالی جائیں. یہ دھراڑ نہ ڈالنے والے لوگ، یہ ہم نے جس غرض و غایت کے پیش نظر یہ دیکھیں نا ہمارے باوجداد آپ کے باوجداد نے قوم نے جناب قربانیاں دیں، تو پھر یہی ہے. اور آج دیکھیں نا غیر میرے انداز میں پتہ نہیں کیا کام ہو رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں نا شر و فساد سے محفوظ رکھے. ہمارا دیکھیں نا دین، ہماری عقیدت، محبت اللہ کے نبی اور صحابہ کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہم اور کسی کو کچھ نہیں جانتے کون کیا ہے کیا نہیں ہے. تو باقی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا آپ نے وہ ہے نا پس منظر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اغراض و مقاصد. کمنٹس آپ کو جو ہے نا وہ پڑھ کے سنائے تھے، اسکرین وہ میں چلاتا رہا ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں نا اس کے پس پردہ انگلشیا سرکار کے کس قدر یعنی خیر خواہ تھے یہ لوگ. میں نے آپ کو یعنی باقاعدہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا نا ساری باتیں. تو پھر یہ سر کوئی خلیفہ دوم کا نام دوبارہ بتا دیں، سمجھ نہیں آئی. کس کا سر خلیفہ دوم؟ خلیفہ دوم ہے جو خلیفہ دوم میں بتاتا ہوں. خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود، مرزا بشیر الدین محمود. اچھا جی آگے ہم پڑھتے ہیں اب اس کی طرف. یہ آپ کا جو لیکچر نمبر 3 ہے. چلیں پھر یا کیا یہ کہ قادیانی ایک مستقل، قادیانی ایک جدا مذہب اور متوازی امت ہے. کوئی 2 منٹ ریسٹ کر لیں، 2 منٹ پانی شانی پی لیں، پھر سر آپ 2 بات منٹ کریں گے تو ریسٹ نہیں کرے، بس کریں اب. ہیں یہ کلاس کی سر جو سیکنڈ ٹائم کلاس لے لیں آپ. سیکنڈ ٹائم پھر کو مقرر کر دینا سیکنڈ کو. سر بس کر دیں اب. چلیں پھر کل سے کر لیں، ٹھیک ہے کل پھر تیزی سے کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تو بعد میں جو ہے نا آپ اٹینڈنس اپنی جو ہے نا وہ یقین بنائیں اور واٹس ایپ کے اوپر بھیجیں کون لوگ ہیں.
ایگزاموں کے بعد میں کل آتا ہے تو پھر آپ مجھے کوئی پتہ نہیں کہ کون کون حاضر ہے کون کون ہے. آپ کے دیکھیں نا کوئی جو آئی ڈی بنی ہوئی ہے تم بھی اپنا کام کر رہا ہو. جی اور کوئی کوشچن سر پوچھنا ہو پلیز لیکچر PDF کر دیں ہمیں، ہم آسانی سے پھر لکھ لیں گے. ہاں کیا جی کروں؟ سر PDF پہ بھیج دیں جو ہم آسانی سے لکھ لیں. ابھی ہم نے اتنا صحیح لکھا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ اسکرین چلتے یہ بھی نہیں نوٹ کر سکتے، یہ پوائنٹس ہی ہیں نا، تو ان کو تو ڈیفائن کر رہا ہوں میں. سر سر لکھنا موٹا تو موٹا ساتھ لکھ لیا لیکن PDF پہ صحیح لکھ اچھا لیں چلو گے. وہ آپ میں ہمیں PDF انشاءاللہ سینڈ کر دیں. دوں گا کوئی پرابلم نہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور سب لوگ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ورنہ یہ دیکھیں نا بڑی بڑی آفتیں آئیں اللہ نے ان کو ٹالا ہے، ان کو ختم کیا ہے. بڑے بڑے بحران آئے ہیں اللہ نے ان کو ختم کیا ہے. تو یہ بھی پوری دنیا کا اب ایشو بنا ہوا ہے. ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ